السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ اور یہ بک تنقید کے بارے میں کمپلیٹ کرنا تھا، کیونکہ موسٹلی جو سبسکرائبر ہیں وہ تنقید بک کے جو نوٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ مجھے کمنٹ کر رہے تھے، اور آپ جب کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے بھی میں کمنٹ کرنے کی بجائے اگر آپ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کمنٹ کر دیں تو میرے لیے زیادہ اچھا رہے، کیونکہ میں سم ٹائم ایف پی آن نہیں کرتی ہوں اور آپ کے کمنٹس نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ تو آپ ویڈیو کے لاسٹ میں بتا دیا کہ آپ کو کس ٹاپک کے آپ کو نوٹس چاہیے، وہ میں اپلوڈ کر دوں گی۔ اور یہ تنقید کے ہی ہیں، امپورٹنٹ کویسچن میں سے ایک ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں سارے امپورٹنٹ کویسچنس جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے، اور اب یہ مکمل اس ٹاپک کے بارے میں ایک ویڈیو ہو گئی، کلیم الدین احمد۔ اور کلیم الدین احمد کویسچن کے سب سے پہلے ہم ہیڈنگ اس کی پڑھیں گے۔ کلیم الدین احمد پروفیسر کلیم الدین احمد تصانیف مغرب پرستی، شدت، تلخ کلامی، بت شکنی، افاقیت اور ابدیت، بقول کلیم الدین احمد ترقی پسندوں کی مخالفت، اور بقول کلیم الدین احمد کلیم الدین کی نثر اور سائنٹیفک تنقید۔ یہ ان کے 11 پوائنٹس ہیں اور اس کو آگے ہم ڈیفائن کریں گے۔ کلیم الدین احمد پروفیسر ہمارے دور کے بہت اہم نکات ہیں، لیکن ان کی تنقید کو سرایا کم گیا۔ اس پر لان تان زیادہ ہوئی کہ ان کا جو کام ہے وہ سرایا کم گیا، لیکن ان پر لان تان اور تنقید زیادہ کی گئی ہے، اور وہ نیگیٹو والی تنقید۔ اس میں کچھ قصور ان کی تنقید کا بھی ہے، اور ان کی انتہا پسندی، مغرب پرستی، اور اس سے بڑھ کر ان کی بت شکنی کس معنی میں آئے گی کہ جو آج تک تنقید یا وہ جس وے میں لکھا جا رہا تھا نا اس سے ہٹ کے اور اس بت کو توڑتے ہوئے انہوں نے اپنا نیا انداز اپنایا تھا۔ ان کی وہ خصوصیات ہیں جنہیں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا۔ ان سے پہلے ہماری تنقید میں کرواہٹ کم تھی اور مٹھاس زیادہ تھی، یہی نا کہ پہلے وہ لوگ میٹھی زبان یوز کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ اس بت کو توڑتے ہوئے مٹھاس کو نہ یوز کیا بلکہ کرواہٹ نظر آئی زیادہ۔ ایسے میں کلیم الدین کے تلخ کلامی اور بھی تلخ لگنے لگی۔ ان کے قدم رکھتے ہی تنقید کی وادی میں بھونچال سا آ گیا۔ ایک تنقید نگار نے لکھا، یہ جب میں نے ماسٹرز کیا تھا یہ تب بھی مجھے یہ بہت اچھے سے یاد رہ گیا تھا۔ کلیم الدین احمد ایوان ادب میں اس طرح داخل ہوئے جیسے کوئی مست ہاتھی شیشہ گر کی دکان میں گھس جائے، یعنی کہ ان کو جو ہے نا مست ہاتھی کہا گیا ہے کہ جو توڑ پھوڑ کر دیتا ہے جب وہ پاگل سا ہوا ہوتا ہے۔ تصانیف، ان کی تصانیف میں کیا آئے گا جی؟ ان کی مشہور تصانیف کے نام یہ ہیں: اردو شاعری پر ایک نظر اور اردو تنقید پر ایک نظر۔ یہ ان کی 2 تصانیف ہیں۔ مغرب پرستی خاص طور پر انگریزی ادب سے کچھ زیادہ ہی متاثر تھے۔ نوجوانی میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے اور وہاں انگریزی ادب کا مطالعہ کیا، اور جب ہندوستان آئے اپنے ادب کا اور مغربی ادب کا مقابلہ کر کے خود بھی نادم ہوتے رہے اور اردو دانوں کو بھی پشیمان کرتے رہے، یعنی کہ وہ خود بھی نوٹس کرتے رہے کہ جو انگریزوں کا ادب ہے اور ہمارا جو ادب ہے اس کا کیا حال ہو چکا ہے۔ بار بار یہ جانتے رہے کہ اردو ادب مغربی ادب کے مقابلے میں، اور ساتھ میں کلیم الدین احمد یہ بھی کہتے ہیں کہ اردو شاعراں اگر فارسی شاعراں کی بجائے انگریزی شاعری کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں تو اردو شاعری کی آج دنیا ہی الگ ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے شاعر ہیں وہ اگر فارسی جو شاعر ہیں ان سے متاثر ہونے کی بجائے اور ان سے سیکھنے کی بجائے اگر انگریزی شاعروں سے سیکھتے یا ان کی تقلید کرتے یا ان کی پیروی کرتے تو اردو شاعری بھی جو ہے نا وہ ایک نئی بلندیوں پہ ہوتی یا اس کی بھی حالت بدل چکی ہوتی، ان کا کہنا یہ ہے۔ ان کی تنقید میں کیا ہے؟ شدت اور تلخ کلامی ہے۔ کلیم الدین احمد کو جو مغرب سے لگاؤ تھا
اس لگاؤ کی وجہ سے ہی ان کی تنقید نگاری میں شدت الکلامی داخل ہوئی۔ جب انگلستان سے لائی ہوئی کسوٹی پر اپنا ادب کھرا نہیں اترا تو جھنجھلا جاتے تھے۔ پھر جو رائے دیتے انتہا پسندانہ ہوتی، جو زبان استعمال ہوتی اس میں آگ برستی۔ غزل جس نے ہر عہد میں لوہا منوایا، یعنی کہ اردو کی غزل جس کو ہر دور میں اچھا مانا جاتا رہا کہ یہ بہت اچھی طرح سے لکھی جا رہی ہے، وہ انہیں نیم وحشی صنف سخن نظر آتی ہے۔ یہ ان کی زبان میں ہے کہ وہ اس کو غزل کو یہ بولتے ہیں، نیم وحشی صنف سخن، اور حال ہی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے ہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق انہیں ادبی ذوق سے محروم نظر آئے، یعنی کہ سبھی میں سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور انہیں احساس کمتری بھی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے 5واں پوائنٹ، بت شکنی کلیم الدین احمد نے کی۔ اردو تنقید میں اس کی ضرورت بھی تھی، جہاں حد سے بڑھی ہوئی مروت اور جہاں بزرگوں کی خطاؤں پر انگلی اٹھانے والا خطاوار ٹھہرایا جاتا تھا، اور وہاں ایسے ہی سخت گیر نکات کی ضرورت تھی۔ تعریف، توصیف کی پہلی انتہا کے بعد نکتہ چینی کی یہ دوسری انتہا تھی جس نے اردو تنقید میں اعتدال اور توازن کی راہ ہموار کی۔ آل احمد سرور انہیں محض مغرب کا اندھا مقلد اور مارکسی تنقید کا کڑوا مخالف کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کی انتہا پسندی سے چڑھنے کی بجائے ان کی سنجیدگی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ کلیم الدین احمد یہ جو تنقید کرتے ہیں وہ اردو کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، اور کلیم الدین احمد ایک تعمیر نکات ہیں۔ اردو ادب کی تعمیر وہ نئی بنیادوں پر کرنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش یہ رہی کہ اردو ادب دنیا کی دوسری زبانوں کے ادب سے کا ہمسر ہو، اس کا ہم پلڑا ہو جائے نا، اس میں اتنی بہتری آ جائے، اس میں افاقیت اور ابدیت جیسے اوصاف بیدار ہو جائیں۔ افاقیت اور ابدیت کو کلیم الدین احمد اعلیٰ درجے کے ادب کی لازمی شرط قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک بہترین ادب وہ ہے جو کسی علاقے اور زمانے تک محدود نہ رہے۔ اس میں جو ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو ہر جگہ سراہی جاتی ہیں اور ہمیشہ سراہی جاتی رہیں گی۔ بقول کلیم الدین احمد ادب آفاق گیر ہے اور انسان کی بنیادی افکار احساسات سے وابستہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ ایک انگریزی فرانسی ادب اور ایک فرانسی روسی ادب سے لطف اندوز ہو سکے۔ ان کے بقول ہے کہ ادب ایسا ہونا چاہیے کہ دور کوئی بھی ہو اس کو سراہا جائے، اور آفاق گیر ادب ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انگریز ہے تو وہ فرانسی ادب سے متاثر ہو رہا ہے یا لطف اندوز ہو رہا ہے، اور جو فرانسی لوگ ہیں وہ روسی ادب سے ہو رہے ہیں۔ بقول کلیم الدین احمد ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیائیں ہیں، خود مختار حکومتیں نہیں۔ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو ہزاروں سال پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین شاعری کی اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہی ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سارے نکات جو ہیں نا وہ ان رولز کو فالو کریں، اور اس کے لیے وہ زیادہ یہ کہتے تھے کہ مغربی جو یا انگریزی جو شاعر ہیں ان کی تقلید کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ ترقی پسندوں کی مخالفت کلیم الدین احمد اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ادب کی آفاقی اور جمالیاتی قدروں کو نظر انداز کر دیا۔ صرف اشتراکیت کا پرچار ہی ان کا مدعا بن کر رہ گیا۔ ترقی پسند فنکاروں سے انہیں شکایت ہے کہ ادبیت اور حسن کاری کی اہمیت کو وہ زبان سے تو تسلیم کرتے ہیں مگر تخلیق ادب کے وقت نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ترقی پسند ادب پر شدید حملے کیے اور ان کی تحریروں کی اشتراکی ادب کی طلسم کو توڑا۔ انہوں نے فنکار اور قاری جیسوں کو ادب کی بنیادی قدروں کی طرف متوجہ کیا کہ ادب پہلے ادب ہونا چاہیے، بعد میں کچھ اور۔ کلیم الدین کی نثر عام طور پر صاف اور سادہ ہوتی ہے، کسی طرح کا الجھاؤ نہیں ہوتا ہے۔ تاثیراتی تنقید یعنی واہ واہ
کو وہ سرے سے تنقید نہیں مانتے، بے شک ان کی نثر لطافت نفاست سے محروم ہے، مگر ان کی نثر میں وہ وضاحت قطعات ہے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہی بات قاری تک پہنچتی ہے اور اس کے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ سائنٹیفک تنقید، کلیم الدین احمد کی تنقید سائنٹیفک تنقید ہے، گول مول باتیں نہیں کرتے، بے باکی سے رائے دینے سے نہیں کتراتے، ضرورت پڑے تو فیصلے بھی صادر کرتے ہیں، صاف اور دو ٹوک۔ ان کے اہم تنقیدی کارنامے ہیں: اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر۔ عملی تنقید، فن داستان کلیم الدین کا مطالعہ کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بتدریج ان کی نظر میں وسعت، فکر میں گہرائی، زبان پر گرفت اور نظریات میں اعتدال توازن پیدا ہو گیا ہے۔